ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد کہنا صحیح نہیں دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ اما بعد، برادران اہل سنت، ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے کئی روز سے کشف راز دیوبندیت پر سلسلہ وار گفتگو کی جا رہی ہے۔ کشف راز دیوبندیت یعنی دیوبندیت کی حقیقت کو اجاگر کرنا، ان کے چھپے ہوئے رازوں کو کھولنا۔ فرقہ دیوبندیت اپنی پیدائش سے آج تک بارگاہ رسالت کا بدترین گستاخ ہے، جس کے کئی پروف ہم نے کتابی شکل میں، تقریری شکل میں اس چینل پر پیش کر دیے ہیں۔ آج جو اسکین پیج ہم نے لگایا ہے اور جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ دیوبندی جماعت کے مشہور عالم مولوی خلیل امبیٹوی کی کتاب براہین قاطعہ کا ہے۔ یہ براہین قاطعہ کتاب دراصل علامہ عبدالسمیع بیدل رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انوار ساطعہ کے رد میں لکھی گئی ہے۔ مولانا عبدالسمیع بیدل رامپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ رامپور مراد آباد اور بریلی کے پاس کا نہیں ہے، سہارنپور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہیں کے رہنے والے تھے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید و خلیفہ تھے، اور یہ اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم تھے، رسومات اہل سنت کو مانتے تھے، اس کے کرنے والے تھے۔ جبکہ دیوبندی مولوی رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹوی، اشرف علی تھانوی اور ان کے چیلے چاپڑ رسومات اہل سنت کو ناجائز و حرام، شرک و بدعت کہہ کر مٹانے پر تلے تھے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے میلاد اور فاتحہ کے جواز پر انوار ساطعہ کتاب لکھی، جو کتاب الحمدللہ بہت مشہور ہوئی، مقبول ہوئی، لوگوں نے اسے پسند کیا۔ تو اس کے اثر کو دیکھتے ہوئے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے براہین قاطعہ نام کی کتاب مولوی خلیل امبیٹوی نے لکھی۔ اس کتاب کے اندر اس نے بارگاہ رسالت میں ایسی شدید گستاخی کی جسے پڑھنے کے بعد ہر مسلمان کا کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ یہ کیسے نماز و کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنے نبی کی بارگاہ میں ایسی شدید گستاخی کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 63 پہ لکھا ہے، میں مضمون پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ دیوبندی مولویوں نے جب انگریزوں کے خرچ سے، انگریزوں کے اشارے سے مدرسہ دیوبند کا قیام 1856 میں عمل میں آیا، اور جب وہاں دھاندلیاں ہونے لگی، گھپلے ہونے لگے، ڈنڈی ماری جانے لگی، اور قوم جب اس پر سوال اٹھاتی تو یہ بدبخت اپنے خواب میں حضور علیہ السلام کو لے کر آتے اور ایسی باتیں کرتے کہ جس سے عوام چپ ہو جاتی کہ جب معاملہ بارگاہ رسالت سے ہے تو ہم جیسے لوگ کیا کہیں۔ تو چنانچہ ایسے ہی کچھ معاملہ پیش آیا ان کے یہاں۔ تو اب ان کو اپنے مدرسہ دیوبند کی عظمت لوگوں کو بتانی تھی، تو یہ کہتے ہیں، یہ اپنی کتاب کے اندر لکھ رہا ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی، کہ اس فقیر کے گمان میں یہ آتا ہے کہ مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جناب میں مدرسہ دیوبند کی عظمت بہت زیادہ ہے، کہ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا، یعنی گمراہیت کے اندھیرے سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح یعنی نیک آدمی فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے، یعنی کسی دیوبندی نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کہتا ہے آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی۔ اس دیوبندی نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ اردو، یہ کلام کہاں سے آ گئی۔ جب حضور علیہ السلام کو اردو میں بات کرتے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ دیکھا آپ نے، بارگاہ رسالت کے ان بدترین گستاخوں نے حضور علیہ السلام کو انڈائریکٹلی اپنا شاگرد، اپنا طالب علم، اپنے مدرسے کا پڑھا ہوا بتانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ان کا مولوی جس کی لیٹسٹ گستاخی موجود ہے، ہم نے چینل میں ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، طارق مسعود کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر وحی اترتی، صحابہ لکھتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا، اور صحابہ نے گرامر کی غلطی کی۔ مولوی سجاد نعمانی نے کہا حضور تو اپنا نام تک نہیں لکھنا جانتے تھے، اور یہ گھامڑ کہہ رہا ہے لگ بھگ 100 سال پہلے کہ حضور نے اردو زبان مدرسہ دیوبند میں سیکھی۔ پہلی بات تو یہ گھامڑو جو تم نے لکھا کہ تمہارے مولوی نے حضور سے پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، کلام مذکر ہے، وہ آ گئی نہیں آ گیا ہوتا ہے۔
جنہیں خود اردو لکھنا نہ آتا ہو وہ حضور کے استاذ بننے چلے ہیں۔ اور دوسری بات، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے۔ میرے آقا جانتے تھے کہ یہ گھامڑ عربی مدرسہ بنا تو سکتے ہیں لیکن انہیں عربی بولنی نہیں آتی، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رعایت کرتے ہوئے تم سے اردو میں کلام فرمایا۔ یہ کتاب براہین قاطعہ جو انوار ساتیہ کے رد میں مولوی خلیل امبیٹوی نے لکھی ہے، اور لکھی ہے اپنے استاذ اپنے شیخ مولوی رشید گنگوہی کے حکم پر، اس کے ارشاد پر یہ کتاب لکھی ہے۔ مسلمانوں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جسے اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنایا ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہو، جس کے شانوں پر مہر نبوت ثبت فرمائی ہو، اور جسے اولین و آخرین کا امام بنایا ہو، تمام انبیاء میں افضل بنایا ہو، تمام انبیاء کا نبی بنایا ہو، جو خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی ہو، وہ اردو پڑھنے کے لیے مدرسہ دیوبند میں جائیں گے؟ اس کی تردید قرآن کریم سے سماعت فرمائیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا مولا اس کی کیا حاجت ہے، تیری حمد کے لیے تیری ثنا کے لیے ہم موجود ہیں اور ہم زیادہ عالم ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ تو قرآن کہتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا، آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب حضرت آدم کے جسم مبارک کی تکمیل ہو گئی تو انہیں تمام اشیاء کے اسماء کا علم دیا گیا، یعنی تمام چیزوں کا نام بتایا گیا، یعنی اسماء کا علم ان کے دل پر الہام کیا گیا۔ پھر بات بھی زبان پر ظاہر ہوئی، جو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا القاء فرمایا، وہ ان کے زبان پر بھی وہ چیزیں آ گئی۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمیع لغات، یعنی تمام زبانیں اور تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، بئی معنی کہ جس جنس کو جس طرح پیدا فرمایا اس کو سامنے لا کر فرمایا کہ اس کا نام گھوڑا ہے، اس کا نام اونٹ ہے، ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کو فلاں دینی فائدے کے لیے فلاں دنیاوی فائدے کے لیے پیدا فرمایا، اور تمام ملائکہ کے نام بتائے، اور تمام اولاد آدم جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی حضرت آدم کے صلب سے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام، اور اسی طرح جمیع حیوانات و جمادات کے اسماء بتائے، اور ہر کاریگری، تمام شہروں اور بستیوں کے نام، تمام پرندوں اور درختوں کے نام، اور ان سے جو ضروریات پوری ہونی ہے، رب تعالیٰ نے وہ ساری تفصیل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بتائی۔ اور ہر ذی روح شے جو بھی قیامت تک پیدا ہوں گی، ہر معلوم اور ہر مشروب کے اسماء، ہر پینے والی چیز، ہر کھانے والی چیز، اور جو جنت کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتائے، حتیٰ کہ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے اللہ تعالیٰ نے پیالہ اور پیالی، تھال اور ٹب اور چمچہ اور اکڑچا اور دیگچا، ان تمام چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ غور کریں دنیا میں اس وقت کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر 100-150 کلومیٹر پہ زبان چینج ہو جاتی ہے، ہر 100-150 کلومیٹر پہ زبان چینج ہو جاتی ہے۔ خود ہندوستان میں کئی ہزار زبانیں بولی جاتی، پوری دنیا میں پورے کرۂ ارض پر کتنی زبانیں بولی جاتی، کتنی زبانیں مٹ چکی ہیں حوادث زمانہ کا شکار ہو کر، اور آگے کتنی نئی زبانیں معارض وجود میں آنے والی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ ساری زبانوں کا علم عطا فرمایا، تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ جسے اللہ نے نبیوں کا تاجدار بنایا ہو، اور جسے ایسا دین دیا ہو جو قیامت تک رہنے والا ہو، جسے ایسی کتاب دی ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی حبہ برابر گنجائش نہیں، اور جس میں ہر چیز کا بیان ہو، اور جو کتاب خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھائی ہو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا وہ نبی اردو بولنا نہیں جانتے ہوں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ گھٹیا سڑا ہوا بدبودار عقیدہ دیوبند کی کال کوٹری میں بنایا گیا ہے، ورنہ ہر سنی جانتا ہے قرآن کریم کی روشنی میں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ تو رب نے سب کچھ سکھا دیا، تو وہ کون سی چیز ہے جو سیکھنے سے رہ گئی
اور پھر حضور علیہ السلام انگریزی دور اقتدار میں بننے والے مدرسے میں جہاں شدید گستاخیاں رات و دن آپ کی بارگاہ میں ہوتی ہے وہاں آ کر اردو سیکھیں۔ اب میں آپ سے یہاں پر ایک عقلی مثال کے ذریعے آپ کو اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان عشاق خانہ کعبہ سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے روضہ اقدس سرکار کی جالیوں کے مبارک جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت ذرا دیکھیے آپ منظر کو، دنیا کے ہر خطے سے آئے ہوئے لوگ، الگ الگ رنگت کے، الگ الگ ہائٹ کے، الگ الگ لباس میں ملبوس لوگ، الگ الگ زبانیں بولنے والے لوگ، عجیب و غریب حلیہ رکھنے والے لوگ سرکار کے روضے انور کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک ہندوستانی بھی وہاں جاتا ہے، مہاراشٹر کا رہنے والا، بنگال کا رہنے والا، جھارکھنڈ کا رہنے والا، گجرات کا رہنے والا، جب وہ سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت میں اپنی زبان میں کچھ عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو مجھے بتائیے اس وقت اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جن کے سامنے میں گجراتی میں بول رہا ہوں، ہندی میں بول رہا ہوں، مراٹھی میں بول رہا ہوں، بنگلہ میں بول رہا ہوں، کیا وہ زبان سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ کبھی وہ بنگال تشریف بھی لائے یا نہیں لائے؟ وہ بنگالی لغت سے واقف بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم مسلمان کے دل میں اس طرح کا خیال بھی نہیں گزرتا۔ وہ جانتا ہے کہ جب یہ ساری کائنات کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری کائنات کی زبانیں بھی عطا فرمائی ہے۔ دیوبندیوں، قیامت کی صبح تک تم اس جھوٹے واقعے کو جس کے ذریعے تم نے مدرسہ دیوبند کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانی چاہیے ہے کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بے غیرتوں، ایک طرف کہتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور کے سامنے صحابہ نے لکھا اور حضور کو پتہ نہیں چلا، جہاں نون لکھنا تھا صحابہ نے وہاں تنوین لکھ دی، اور یہ غلطی آج تک باقی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ گھامڑو، وہ گرامر کے مطابق بھی صحیح تھا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اور آج تم اس طرح کہہ رہے ہو معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام نے اردو زبان تمہارے مدرسے دیوبند میں سیکھی ہے۔ مسلمانوں، ان گستاخوں کو پہچانو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر نماز برباد مت کرو، ان سے رشتہ داری کر کے اپنے ایمان کو داؤ پر مت لگاؤ، اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کو برباد نہ کرو، انہیں اپنی مساجد میں نہ آنے دو، نہ ان کی مساجد میں جاؤ، نہ ان سے تعلقات رکھو، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا رکھو۔ جو بارگاہ رسالت کا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، جسے بارگاہ رسالت کا ادنا گستاخ پاؤ، چاہے وہ پھر تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، تمہارا پیر ہو، تمہارا مرشد ہو، تمہارا امام ہو، تمہارا کوئی ہو، اسے دل سے ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو جاننا، انہیں ماننا، ان سے غایت درجہ کی محبت کرنا، ان پر سب کچھ نچھاور کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کے مضبوطی، یہ ایک مسلمان کی ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ میرا سب کچھ میرے نبی پر میں وار دوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ سب سے زیادہ حضور کو چاہنا، حضور کی بارگاہ کا ادب کرنا، حضور کی بارگاہ میں مؤدب رہنا، یہی ایمان کے مضبوطی کی دلیل ہے۔ کیا یہ صریح گستاخی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پڑھایا ہو، اور جو تمام نبیوں کا تاجدار ہو، امام ہو، نبیوں کا نبی ہو، نبیوں سے افضل ہو، خداوند قدوس و جبروت کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والی ذات ہو، وہ اردو پڑھنے کے لیے دیوبند کے مدرسے میں جائیں؟ یہ ایک گستاخی نہیں ہے، ایسی سینکڑوں گستاخیاں ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم اس چینل کے ذریعے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ لیکن آپ کا بھی تو کچھ فرض ہے، آپ کا بھی تو فرض ہے کہ جو لوگ نماز و کلمے کی آڑ میں ان کے ظاہری تقوی طہارت کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہو، لوگ ان کی حقیقت کو پہچانیں کہ سنڈاس پہ اگر چاندی کا ورق رکھ دو تو اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھنی پڑے گی۔ تو ان خبیثوں کو پہچانیں، اس کے لیے آپ کو ہر سنی کو اس چینل سے جوڑنا ہے، اپنے تمام گھر والوں کو چینل سے جوڑیے، ملنے جلنے والوں کو جوڑیے، اپنے ائمہ مساجد سے کہیے کہ وہ جمعہ میں خطاب کریں کہ واٹس ایپ پر اپڈیٹس میں جا کر سرچ میں سنی جمیعت الاحناف لکھیں، نیچے چینل کا نام آئے گا، اس پر کلک کریں، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، انفو میں جا کے اس کے لنک تمام دوستوں کو شیئر کریں، اسٹیٹس پہ لگائیں، تمام سوشل میڈیا پر عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سنی اس چینل سے جڑیں۔
ابھی کشف راز دیوبندیت کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ بھرپور طریقے سے یہاں سے ان کا پیچھا کیا جائے گا، کھدیڑا جائے گا اور کوئی رعایت نہیں ہے. اور ان کے بعد تمام فرقہ باطلہ کو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے پٹے پر لیں گے اور سب کی حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے. بس آپ سے گزارش ہے اہل سنت کے سچے مذہب پر ڈٹے رہیے. یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی امت کا سواد اعظم ہے. اسی فرقے سے انشاءاللہ الرحمن آپ کو جنت کا راستہ ملے گا، آپ جنتی بنیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ کا مؤدب بنائے، ادب کرنے والا بنائے، اور جتنے گستاخ ہیں ان سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپریشن کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے تو لائک کرو، سبسکرائب کرو.